اس دن وہ بختیار ہاؤس پہنچی تو پورے گھر میں اس کے اسکول کی پرنسپل مسز عامر کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میزاب نے قدر حیرت سے سوچتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ ارے آؤ بھائی آؤ میزاب، اسے دیکھتے ہی وہ خوش دلی سے مسکرائی اور بولی، سنا ہے تم بہت محنت کر رہی ہو سنی اور مانی پر؟ جی ہاں، یہ بچے خود ہی اتنے محنتی اور سمجھدار ہیں کہ… اس نے یہ کہنا چاہا مگر مسز عامر اپنی عادت کے مطابق اپنی بات کہہ کر کچن سے نکلتی زباریہ کی طرف مڑ چکی تھی۔ میزاب نے برا سا منہ بنا کر کتاب کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے۔ بھائی یہ ارغان ہے کہاں؟ سچ بھائی میں تو اس کی طبیعت کی خرابی کا سنتے ہی بھاگی چلی آئی تھی۔ ماشاءاللہ ہی بڑا ہی ہنسانے والا بچہ ہے، محفل میں تو جان ڈال دیتا ہے، مجھے تو اپنے بیٹوں کی طرح پیارا ہے۔ جی مسز عامر، وہ تو اپنے کمرے میں ہے، آئی تھنک آپ وہیں مل لیں اس سے جا کر۔ زباریہ کے کہنے پر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے میزاب تم کیوں بیٹھی ہو؟ آ جاؤ نا تم بھی ساتھ، ارغان کی خیر خیریت پوچھ لیتے ہیں۔ عیادت کرنا تو ویسے بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ مسز عامر ہر کام اتنی جلدی میں کرتی تھی کہ دوسرا انسان کسی بے بس بچڑے کی طرح ان کے پیچھے بندہ چلاتا تھا۔ اس وقت بھی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے انہوں نے اس قدر جلدی میں کہا کہ جیسے وہ ارغان کی عیادت کے لیے نہ اٹھی تو شاید ساری زندگی کے ثواب سے وہ محروم ہو جائے گی۔ دل ہی دل میں ان کو کوستی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ جب فون کی بیل بج اٹھی۔ اس کے پیچھے آتی زباریہ نے فوراً سوپ کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پلیز میزاب یہ تم اوپر لے جاؤ، میں ابھی فون سن کر آتی ہوں۔ وہ بڑے معذرت خانہ لہجے میں کہتی پلٹ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی نظر اس کی ارغان پر پڑی تھی۔ بڑی ہوئی شیو، بے ترتیب بال اور آنکھوں میں بخار کی سرخی، لیکن ان آنکھوں میں اسے دیکھ کر لمحے بھر کی حیرت کے بعد جو تاثر ابھرا تھا اس نے میزاب کو چونکا دیا تھا۔ ارغان بیٹا بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہے ہو یوں بستر میں لیٹے ہوئے، بس ختم کرو اب یہ ڈرامہ۔ مسز عامر نے اس کے بال مزید بکھرا کر اسے کہا تھا۔ ڈرامہ کیسا آنٹی؟ وہ تو بس ایک دفعہ کیا تھا، تب سے اب تک لگتا ہے کہ میں بد دعاؤں کے زیر اثر ہوں۔ اس روز میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا اور اب یہ بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کا لہجہ بڑے ہی معنی خیزی لیے ہوئے تھا، جس کو کمال خوبی سے نظر انداز کرتے ہوئے میزاب دروازے کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا بد دعا کیسی؟ تمہیں تو صرف دعائیں ہی مل سکتی ہیں، بد دعا بھلا تو کون دیکھا تمہیں؟ انہیں اس پر زیادہ ہی پیار آ رہا تھا۔ ارے آنٹی بس کیا بتاؤں، ہر کوئی آپ جیسا تھوڑا ہی نہ ہوتا ہے، اوپر سے اتنا سخت پتھر سفت اور اندر سے اتنی نرم اور بالکل موم جیسی ہیں آپ۔ ارے نہیں بیٹا، ہر کوئی ایسا ہی ہوتا ہے، مسز عامر نے جیسے کان پر سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا واقعی؟ اس کے انداز میں شوخی اور شرارت تھی۔ اس نے میزاب کو دیکھا جو اسے مکمل طور پر اگنور کر کے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ دیکھنے میں تو یہ بہت ہی بے پرواہ سے لگتا ہے، مگر کمرے کی سجاوٹ سے لگتا ہے کہ یہ دوہری شخصیت کا مالک ہے۔ در حقیقت بہت ہی سلجھا ہوا، سنجیدہ اور حساس، مگر ظاہری طور پر… ارے یار میں اس کا تجزیہ کیوں کرنے بیٹھ گئی؟ بک شیلف کا آنکھوں ہی آنکھوں میں جائزہ لیتے اس نے خود کو ڈانٹا اور پھر کمرے کی سجاوٹ میں کھو گئی۔ اسٹیریو، کمپیوٹر، سائڈ ٹیبل پر پڑے لیمپ اور خوبصورت ٹائم پیس کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی بھٹکتی ہوئی نظریں بیڈ پر بکھرے کشنز اور پھر ارغان پر پڑی تو وہ دیکھتی رہے گی۔ جذبے لوٹاتی نگاہیں نہ جانے کب سے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئی تھی۔ نظروں کا تصادم ہوتے ہی ارغان نے بڑے اطمینان سے نگاہوں کا زاویہ بدلا اور مسز عامر کی طرف مڑ گیا۔ میزاب کے دل میں غصے کی ایک شدید لہر اٹھی اور ساتھ ہی اس کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئی تھی۔ ارے میزاب یہ سوپ ہاتھ میں لیے کیوں بیٹھی ہو؟ دو نا تم ارغان کو۔ اپنی ہی باتوں میں الجھی مسز عامر نے اٹھ کر کھڑکیوں کے پردے ہٹاتے ہوئے کہا تو وہ گڑبڑا کر اپنے ہاتھ میں پکڑے باؤل کو دیکھنے لگی۔ نہیں مس میزاب کو کھیلنے دے، میں بعد میں پی لوں گا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے سوپ میں مسلسل چمچ گھماتے ہوئے دیکھ رہا تھا، سو کہے بغیر رہ نہ سکا۔ اس کی بات پر مسز عامر کی ہنسی نے اسے مزید شرمندہ کر دیا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتی اس نے فوراً اٹھ کر سوپ کا پیالہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا مطلب؟ میں خود پیوں گا کیا؟ وہ لیٹے لیٹے حیرت سے بولا۔ ہاں تو کیا میں آپ کو پلاؤں گی؟ اس نے دھیمی آواز میں مگر پھاڑ کھانے والے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ ہاں اس میں مسئلہ کیا ہے، تم پلا سکتی ہو مجھے، وہ ہلکے سے بولا۔ چلے کوئی اور نہیں تو سہارا دے کر بٹھا ہی دے مجھے۔ ارغان نے اپنے چہرے پر
جان بوجھ کر کمزوری طاری کر لی تھی، مگر اس کے آنکھوں میں چھپی شرارت میزاب کو نظر آ چکی تھی۔ اس نے جواباً ٹھگ سے پہلا پیالہ میز پر پٹخ دیا، مگر اگلے ہی پل مسز عامر کو اپنی طرف مڑتے دیکھ کر وہ سٹ پٹ آ گئی۔ میرا مطلب ہے اگر دل نہیں چاہ رہا تو بعد میں پی لیجیے گا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر مسز عامر کو بھنک بھی پڑ گئی تو ابھی مریضوں کی تیمارداری پر ایک اور لیکچر دینا شروع کر دیں گی، اور اسے چپ چاپ سننا پڑے گا کہ ان کی ملازمت پر لات مارنے کے چانسز فی الحال کہیں سے نظر نہیں آ رہے تھے اسے۔ اس کے بعد بدلنے پر ارغان کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ رکی تھی، جس نے اسے مزید غصہ دلا دیا تھا۔ فوراً ہی وہ بولی، ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کسی کے بھی جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ نیچے پہنچی تھے بچے کتابوں سمیت غائب تھے، اور زباریہ فون پر غالباً ایس پی فیضان سے باتیں کر رہی تھی۔ لاہور پوسٹنگ کیا ہوئی؟ لگتا ہے پورا ملک ہی آپ کے کندھوں پر چل رہا ہے۔ 15 دن ہو چکے ہیں آپ کو شکل دکھائے ہوئے۔ زباریہ اپنے ہسبینڈ سے لڑ رہی تھی۔ میزاب نے اشارتاً انہیں اپنے جانے کے بارے میں بتایا اور ان کے ہاں میں سر ہلانے پر باہر نکل آئی۔ صبح آتے ہوئے فردوس خالہ نے اسے سلائی کڑھائی کی کچھ چیزوں کی لسٹ بنا کر دی تھی، جن کی خریداری کے لیے اسے یہ وقت ہی مناسب لگا۔ خریداری کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی 2 گہری گہری آنکھیں اسے مسلسل تنگ کرتی رہی۔ وہ ان سے چڑ گئی تھی۔ عجیب بیوقوف سا شخص ہے وہ، میں نہ جانے کیوں سوچ رہی ہوں اسے۔ میزاب نے سر جھٹک کر اسے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی۔ اپنی مطلوبہ چیزیں کافی محنت کے بعد اس کے ہاتھ لگی تھی، اور جب وہ خریداری کے بعد مارکیٹ سے نکل کر مین روڈ تک آئی تو آسمان کے سرمئی کناروں پر ہلکی ہلکی سیاہی ابھر رہی تھی۔ گھر تک پہنچتے یقیناً اندھیرا پھیل جانا تھا، اور پھر تھکن کا غلبہ بھی تھا، سو وہ ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہر طرف بے پناہ رش، شور، ہنگامہ، ہر کوئی اپنے گھر تک جلد سے جلد پہنچنے کے لیے کوشاں تھا۔ اس کا انتظار اب کوفت میں بدلنے لگا۔ شدید بیزاری کے ساتھ اس نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ لگا آنکھوں کے سامنے ایک جھماکا ہوا ہے۔ حد درجہ بے یقینی اور حیرت سے سر جھٹکتے اس نے دوبارہ سڑک کے دوسری طرف جنرل سٹور سے نکلتے ہوئے شخص کو غور سے دیکھا۔ بہت ہی دیکھے والے مانوس سے نقوش تھے، جنہیں نظروں سے چھوتے ہی بے لوث اپنائیت کا احساس دل میں پیدا ہونے لگا۔ احمر؟ ہونٹوں کی بے آواز حرکت غیر ارادی طور پر تھی۔ اس شخص نے سلور گرے کرولا کا ڈور لاک کھولتے ہوئے بے نیازی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بلیک گلاسز آنکھوں پر لگا لیے تھے۔ میزاب نے سینے میں اٹکی ہوئی سانس کو بڑی مشکل سے کھینچا۔ اسے اپنے قدموں کے نیچے حرکت محسوس ہوئی۔ ہاں یہ وہی تو ہے، وہی ہے، پکار لو، بلا لو اسے۔ اس کا دل تڑپا مچلا تھا۔ احمر؟ بے اختیار 2 قدم آگے بڑھاتے اس نے پوری قوت سے اسے پکارا، مگر معلوم نہیں کہ آواز اس کے حلق سے نکل نہیں پائی یا پھر ٹریفک کے شور میں کہیں اس کی آواز گم ہو گئی تھی۔ اور وہ شخص بڑے آرام سے دروازہ کھول کر اپنی گاڑی میں سوار ہو چکا تھا۔ گاڑی اس کے سامنے رینگنے لگی اور وہ بے تابی اور بے قراری سے اسے پکارتی ہوئی فٹ پاتھ سے اتر کر سڑک پر آ گئی۔ احمر پلیز رکو، احمر! وہ تقریباً چیختی ہوئی گاڑی کی طرف بھاگی تھی۔ موٹر سائیکل، رکشے، گاڑی، ویگن، وہ ایک ایک چیز سے بچتی رکتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ احمر اس کی نظروں کے سامنے اس کی دسترس سے دور ہو رہا تھا، اور یہ خیال ہی اس کے لیے سوہانے روح تھا۔ نہیں احمر، اب نہیں کھونے دوں گی تمہیں۔ گاڑی رفتار پکڑ چکی تھی اور وہ جنونی انداز میں گاڑی کی طرف بھاگ رہی تھی۔ رواں دواں سڑک پر اسے یوں دیوانہ وار بھاگتے دیکھ کر کئی ایک لوگ اس کی طرف مڑ چکے تھے۔ احمر رک جاؤ پلیز! وہ ایک کے بعد دوسری گاڑی سے ٹکراتے ہوئے بڑی مشکل سے بچی تھی، مگر کب تک؟ تبھی دوسری طرف سے آتی تیز رفتار گاڑی اس سے اس طرح ٹکرائی کہ وہ اچھلتی ہوئی دور جا گری۔ بے شمار گاڑیوں کے بریک ایک ہی وقت میں چرچرائے تھے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے ساتوں آسمان اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ درد اور تکلیف کی شدت سے نڈھال ہوتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولا تھا۔ وسیع و عریض آسمان اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ گول گول گھومتے ہوئے درخت اس کے سر پر آ رکے تھے۔ رواں دواں ٹریفک بھی بالکل اپنی جگہ پر رک گئی تھی۔ چیختے چلاتے ہارن دم توڑ گئے تھے۔ پوری کائنات جیسے لمحے بھر کے لیے چپ کی چادر اوڑھ لی تھی، اور اس چپ میں بس اس کی پکار ہر طرف گونجتی رہ گئی۔ اس نے اپنی تمام تر قوتوں کو جمع کر کے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کے سر سے خون نکل کر اس کے ماتھے سے بہتا ہوا گردن تک جا رہا تھا۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے اپنے اوپر جھک کر آنے والے چہروں میں سے اس چہرے کو ڈھونڈنا چاہا، مگر آنکھوں میں اترتی بے تحاشا دھن نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔
رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں زیرو پاور کا بلب روشن تھا اور پنکھا بہت ہی آہستہ رفتار سے چل رہا تھا۔ وہ چند لمحے یوں ہی سامنے دیوار پر پنکھے کے گھومتے ہوئے سائے کو دیکھتی رہی، پھر گردن گھما کر اب ساتھ والی چارپائی کی طرف دیکھا تو ماما اسے بیدار ہوتے دیکھ کر فوراً ہی اس پر جھک آئی تھی۔ اس کے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ماما کی طرف دیکھا تو وہ فوراً ہی اس کی بات سمجھ کر پانی کا گلاس بھر لائی تھی۔ ماما، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ اس نے گردن اونچی کر کے کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ کر کہا۔ سو گئی تھی، بس ابھی کچھ دیر پہلے ہی میری آنکھ کھلی ہے۔ ماما نے بڑے پیار سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا تو وہ بس ایک نظر انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ان کی سرخ ہوتی آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ نہ صرف پوری رات جاگتی رہی بلکہ رونے کا سلسلہ بھی جاری رہا تھا۔ ماما، آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولنا نہیں آیا؟ وہ زیر لب مسکراتی ہوئی بولی تو اس کی ماما نے اسے نظریں چرا لی۔ لسن ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں اب، اس لیے پریشان ہونا بند کریں۔ بے شک آپ مجھے چیک کر لیجئے، نہ تو مجھے ٹمپریچر ہے اور نہ ہی کہیں درد ہو رہا ہے، اس لیے اب آپ آرام سے سو جائیں۔ اس نے ہولے سے ان کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سو جاؤں گی، مگر تم بتاؤ بھوک تو نہیں لگ رہی تمہیں؟ کچھ لاؤں کھانے کے لیے؟ نہیں ماما، میں بس اب سوؤں گی۔ میزاب نے یہ کہنے کے ساتھ ہی کروٹ بدل لی تو ماما بھی اٹھ کر اپنے بستر پر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی تھی کہ نیند اب آنا مشکل تھا۔ اپنے تکیے پر انگلی سے لکیریں کھینچتے ہوئے اس کی نظریں کھڑکی سے جھانکتے آدھے چاند پر جا ٹکی تھی۔ اس دن کا واقعہ اپنی تمام تر یادوں کے ساتھ اس کے ذہن میں گھوم گیا تھا۔ کون تھا وہ شخص؟ کیا محض ایک دھوکہ تھا یا اس کا وہم یا گمان تھا؟ کیا وہی سچ تھا جو میری آنکھوں نے دیکھا؟ وہ پوری طرح الجھ گئی تھی کیونکہ احمر ایک حقیقت بن کر اس کے سامنے آیا تھا، مگر اب اس قدر بے یقینی تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ماما کو اس واقعے کی اصلیت سے آگاہ نہیں کر سکی تھی۔ وہ اسے محض ایک روڈ ایکسیڈنٹ سمجھ رہی تھی۔ اف، کیا ہو گیا تھا مجھے؟ اس قدر بچکانہ ریئیکشن تھا میرا کہ حد نہیں، اور کچھ نہیں تو گاڑی کا نمبر ہی نوٹ کر لیتی، کسی رکشے ٹیکسی پر اس کا پیچھا ہی کر لیتی، مگر یہ خیال مجھے اس وقت کیوں نہ آیا؟ میزاب نے بے بسی سے سوچتے ہوئے اپنا سر تکیے پر رکھ دیا تھا۔ میزاب بیٹے، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ماما نے اس کی شاید بے چینی جان لی تھی تبھی پوچھ بیٹھی۔ نہیں ماما، کچھ بھی نہیں، یہ کہتے اس نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ کئی دن بعد وہ گھر سے نکلی تو ماما نے نہ جانے کیا کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ڈالا تھا۔ پھر دوست خالہ اس کی چاہت اور محبت دیکھ کر مسکراتی رہی جبکہ سارم تو بس دہائیاں دیتا رہا۔ خدا کے لیے آنٹی، کچھ پھونکے میرے لیے بھی بچا کر رکھیں، میں بھی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اس کی بات پر وہ ہنس ہنس کر اسے مزید جلاتی رہی۔ اس دن پیپلے والے سائی نے اسے دیکھتے ہی اس زور کی بھڑک ماری کہ وہ اپنی جگہ پر ڈر کر رہ گئی۔ وہ بولا کچھ نہیں، بس جلالی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بھی چپ چاپ سر جھکائے اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ پورے دن میں جتنی بھی گاڑیاں اس کے پاس سے گزری تو وہ جان بوجھ کر ان کے اندر جھانکتی رہی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے دھوکہ ہوا ہو۔ انہی سوچوں میں وہ گم تھی جب اس کے نزدیک آ کر ایک گاڑی رکی۔ گاڑی کا ہارن بجا تو وہ بری طرح چونک کر گاڑی کی طرف پلٹی اور غیر متوقع طور پر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ارغان کو دیکھ کر اس کو موڈ خواہ مہا ہی بگڑ گیا تھا۔ مس میزاب، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ چلے آئے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کھڑکی سے سر نکالے وہ اپنے مخصوص جاندار لہجے میں اسے آفر کر رہا تھا۔ نو تھینکس، میں چلی جاؤں گی، وہ رکھائی سے جواب دے کر آگے بڑھ گئی۔ ویل، میرا خیال ہے کہ آپ خواہ مہا تکلف برت رہی ہیں۔ آ جائیے، میں بھی گھر ہی تو جا رہا ہوں۔ غالباً آپ کو بھی تو وہیں جانا تھا نا، کیونکہ یہ وقت تو… جی بالکل، وہیں جانا ہے اور ویسے ہی جاؤں گی جیسے روز جایا کرتی ہوں۔ آپ کو یہ تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میزاب نے سختی سے اسے منع کر دیا، جانتی تھی کہ گاڑی میں بیٹھنا گویا اسے سر پر سوار کر لینا ہے۔ ارے تکلیف کیسی؟ آپ کو کون سا گاڑی کے بجائے میرے کندھوں پر سوار ہونا ہے؟ ارغان بھی ڈھٹائی سے مسکرا کر بولا تو میزاب کو شدید غصہ آیا۔ شٹ اپ مسٹر، میں نے کہہ دیا نا کہ میں خود چلی جاؤں گی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا راستہ ناپیے۔ اس کی سختی سے ڈانٹنے پر ارغان نے برا سا منہ بنا کر کندھے اچکا دیے۔ اوکے، ایز یو وش، لیکن اتنا بتا دوں کہ ہر صورت میں نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ میزاب اس کی بات جان بوجھ کر انسنی کرتے ہوئے لب بیچے آگے بڑھتی رہی
تب ارغان نے بھی گلاسے چڑھائے اور تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا اور وہ جلتی بھونتی اس گرمی والے موسم میں پیدل چلتی ہوئی بالآخر بختیار ہاؤس پہنچ گئی تھی۔ وہاں ایسی لگے روم میں داخل ہوتے ہی فوری طور پر تو اسے کچھ نظر نہ آیا، مگر جب چند لمحوں بعد کمرے کا ماحول صاف ہوا تو اسے لگا کہ باہر کی ساری تپش اسی کمرے میں جمع ہونے لگی ہے۔ کتنے آرام سے وہ سامنے صوفے پر بیٹھا کسی رسالے کو پڑھ رہا تھا۔ تبھی ملازمہ ہاتھ میں چائے اور دیگر چیزوں سے بھری ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے فوراً سنی اور مانی کو بلانے کے لیے کہہ ڈالا، لیکن وہ تو گھر پر نہیں ہے جی۔ ملازمہ نے اس سے بتایا تو وہ حیرت سے بولی، کیوں، کہاں گئے وہ؟ وہ تو جی پنڈی گئے ہوئے ہیں اپنے ماموں کے ساتھ۔ کیا؟ لیکن اس نے حیرت سے ارغان کو دیکھا جو ملازمہ کو جانے کا اشارہ کر کے اپنی پلیٹ میں پیسٹری اور پیزا کھا رہا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس بارے میں؟ میزاب کے سخت سوال پر وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولا، کس بارے میں؟ یہی کہ سنی اور مانی راولپنڈی گئے ہیں۔ اوہ اچھا، لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا ہی کب تھا؟ ارغان بڑے مزے سے سارا قصور اس کے سر پر ڈال گیا تھا۔ میزاب کا دل چاہا کہ اس کمرے میں جتنے بھی میٹل پیسز پڑے ہیں ایک ایک کر کے اس کے سر پر دے مارے۔ آخر آپ ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں اتنی دور سے پیدل چل کر آ رہی ہوں، یہاں تک صرف سنی اور مانی کو پڑھانے کے لیے؟ میزاب چیخ کر بولی تو اس نے کہا، ہاں تو شاید آپ بھی بھول رہی ہیں کہ میں نے آپ کو لفٹ کی آفر دی تھی۔ اوہ، تو آپ نے مجھ سے صرف اس بات کا بدلہ لیا ہے کہ میں نے آپ کی آفر قبول نہیں کی؟ نہیں، ہرگز نہیں محترمہ، آپ اس بات کو غلط رنگ دے رہی ہیں۔ اسے شدید قسم کی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے اس نے جلدی سے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بس مجھے یقین ہے کہ ارغان صاحب آپ کی باتیں بھی آپ کی طرح نہایت ہی غیر ضروری اور بودھی قسم کی ہوں گی، اس لیے میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رک سکتی۔ وہ غصے بھرے لہجے میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مس میزاب، آپ میری بات سنے بغیر نہیں جائیں گی؟ اور ریلی، آپ مجھے زبردستی روکیں گے کیا؟ ارغان کے لہجے پر وہ بھی فیصلہ کن انداز میں دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ چلیں یہ بھی کر دیکھتے ہیں۔ وہ اطمینان سے سیٹی بجاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور ابھی میزاب نے دروازے سے باہر جانے کے لیے قدم رکھا ہی تھا کہ نہ جانے کہاں سے وہ کتا بھاگتا ہوا آیا اور اس کے سامنے جم کر غرانے لگا۔ اس اچانک آفت پر وہ بری طرح بوکھلا کر پیچھے بھاگی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب کی بار وہ خوف زدہ انداز میں بولی تھی۔ یہ بدتمیزی نہیں، یہ تو ٹائیگر ہے ہمارا، سانس بھی اپنے مالک کے حکم سے لیتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ اس کی وفاداری کو چیلنج کیے بغیر آرام سے یہاں بیٹھیں اور میری بات کو سن لیں۔ میزاب نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا جو اب بڑے آرام سے چائے کا کپ تیار کر رہا تھا۔ چلیں بتائیں، آپ چینی کتنی لگی؟ اب کی بار وہ دوستانہ انداز میں اس سے بولا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یا اللہ، یہ کس قدر ڈھیٹ انسان ہے، کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا اس پر۔ میزاب یہ سوچتے ہوئے گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے انداز میں شدید قسم کی بے چارگی تھی اور چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گی۔ ارغان کو اس لمحے بے تحاشا شرمندگی کا احساس بھی ہوا تھا۔ I'm sorry، اصل میں بس مسٹر ارغان، آپ نے جو کہنا ہے جلدی کیجیے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کا سپاٹ لہجہ ارغان کو بھی سنجیدگی اختیار کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے مگر ڈرتا ہوں تم تو میری پہلی غلطی ہی معاف نہیں کر سکی، اور میری کم عقلی دیکھو کہ میں لگاتار غلطیاں کی جا رہا ہوں، شاید اس لیے کہ میرے پاس اظہار کا طریقہ نہیں، یا پھر محبت کرنے کا تجربہ ہی نہیں۔ مجھے چاہتا ہوں جو کچھ دل میں ہے وہ خود بہت جان لو، کچھ کہنے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے مجھے۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے بے قراری سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر میزاب نے اس کی طرف دیکھا، بالوں میں بے وجہ انگلیاں پھیرتے ہوئے۔ لب بیچے وہ اسے خاصا پریشان لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتی، وہ اچانک اس کی طرف پلٹا۔ میزاب، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے کیا؟ آپ سے تم تک کا سفر اور اس پر غیر متوقع سوال، میزاب کی خاموش نگاہیں اس کے چہرے پر الجھن پیدا کر گئی تھی۔ بولو نا میزاب، تم نے کبھی محبت کی ہے؟ بہت ٹوٹ کر، بہت دل سے،
اپنے تمام تر جذبوں کے ساتھ، کیا تم نے کبھی کسی کو چاہا ہے؟ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو کر اسے یہ سوال پوچھ رہا تھا، اور وہ مسمرائز سی ہو کر بیٹھی رہ گئی تھی۔ چاہنے کے باوجود نہ اپنی پلکوں کو وہ بند کر سکی، نہ اس پر سے نظریں ہٹا سکی۔ ہاں، البتہ انگلیوں کی سرد ہوتی پوروں پر اترتی کپکپاہٹ اسے بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ تم نے محبت کی ہو یا نہیں، مگر میزاب میں نے کی ہے، بے تحاشا محبت کی ہے، عشق کی سرحدوں کو چھوتی ہوئی محبت، اپنے جذبوں کی گہرائیوں اور دل و جان کی تمام تر سچائیوں کے ساتھ چاہا ہے۔ جانتی ہو کسے؟ وہ بالکل اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا اور اس کی کھلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے واضح عکس کو دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں سے لپکتے والہانہ جذباتوں کی تپش نے میزاب کو جیسے اندر تک پگھلا دیا تھا۔ اس نے اپنی برف ہوتی انگلیوں کو نم ہتھیلیوں میں چھپا کر دل کے تمام دروازے سختی سے بند کرنے چاہے، مگر شاید یہی وہ لمحہ تھا جب محبت کی دیوی بڑی خود سری سے اس کے دل کے سنگھاسن پر بیٹھ گئی تھی۔ محبت ایک الہام کی صورت اس کے دل کے تاروں کو چھو رہی تھی کہ تبھی ایک خیال بچھو بن کر اسے ڈس گیا۔ امانت میں خیانت، جذبوں میں چوری، یہ خیال آتے ہی وہ سر سے پیر تک کانپ گئی تھی۔ ارغان نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے تھے، مگر اس نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ نہیں، پلیز اور کچھ مت کہنا، چپ رہو۔ وہ اس لمحے اپنے آپ سے بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس کے زرد ہوتے چہرے اور تھر تھراتے لب دیکھ کر ارغان ایک پل میں اپنے حواسوں میں آ گیا۔ ایک اور غلطی کا احساس اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ میں اور کچھ نہیں سنوں گی، مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہے۔ بجلی کسی تیزی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچتے ہوئے وہ اٹھی تو ارغان بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگا اور غالباً اسے دیکھ کر ہی ٹائیگر نے رستہ چھوڑ دیا تھا۔ میزاب تیز تیز قدم اٹھاتی لمحوں میں نظروں سے گم ہو گئی تھی، جبکہ ارغان وہیں اپنی جگہ پر خاموش کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے میزاب سے وہ نہیں کہا جو اسے کہنا تھا، بلکہ وہ کہہ دیا جسے چھپانے کی کوشش وہ اس تمام عرصے میں کرتا رہا تھا۔ کبھی چاند چہروں کی بھیڑ سے نکل کر آیا تو یہ کھلا، کبھی چاند چہروں کی بھیڑ سے نکل کر آیا تو یہ کھلا، وہ جو اصل تھا اسے کھو دیا، جسے پا لیا کوئی اور ہے۔ کٹی عمر اسی کی چاہ میں، اسے دیکھنے کی راہ میں، مگر ایک زمانے کے بعد جو ہوا آشنا وہ کوئی اور ہے۔ آج کا سورج افق کے بجائے اس کی آنکھوں میں ڈوبا تھا۔ نہ جانے کیسا کرب، کیسی بے قراری تھی جو جسم کے روئیں روئیں میں ٹھہر کر روح کو ایک نئے عذاب سے دوچار کر گئی تھی۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سیاہ رات کی اس لامحدود چپ پر اس کی آنسوں کی آواز ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ گزرے ہوئے تمام واقعات اسے احساس دلا رہے تھے کہ وہ اس شخص کی خطاؤں بھری معصومیت سے نفرت تو کبھی بھی نہیں کرتی تھی، بس ایک اس سے دوری تھی، ایک حد تھی جو اس نے لاشعوری طور پر خود پر لاگو کر رکھی تھی، اور جسے ختم کر دینے میں اس شخص نے ایک پل بھی نہیں لگایا تھا۔ مگر وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، اور میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کی باتوں میں بہک گئی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی یہ دل اپنی منمانی کر ہی گیا، مگر میں اسے مزید ڈھیل نہیں دوں گی۔ آئندہ اس گھر کے راستے پر قدم پڑنے ہی نہیں دوں گی۔ دل میں مضبوط ارادہ کرتے ہوئے میزاب نے سختی سے آنکھیں بند کر لی تو رات کے رخسار نم ہوتے چلے گئے تھے۔ مسز عامر کے چھوٹے بیٹے کی منگنی تھی اور انہوں نے پورے سٹاف کو اس میں انوائٹ کر رکھا تھا۔ اس کا ارادہ نہ جانے کا تھا، مگر ماما جو اسے کئی دنوں سے پریشان اور بیزار سی دیکھ رہی تھی، اس کے بہل جانے کے خیال سے ہی زبردستی اسے جانے پر راضی کر رہی تھی۔ فردوس خالہ سارم کے ساتھ اوکاڑا گئی تھی، اسی وجہ سے گھر کی خاموشی بھی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ اس کی کولیگز نے بھی اسے لازمی آنے کا کہا تھا۔ وہ جانے کو تیار تو ہوگی، مگر خاصی بے دلی سے کہ ارغان کا سامنا کرنے سے وہ ابھی بھی گریز کر رہی تھی۔ مگر شکر ہے کہ تقریب میں ان کی فیملی کا کوئی فرد شامل نہ تھا۔ مسز عامر کی زبانی ہی اسے پتہ چلا کہ زباریہ ابھی تک راولپنڈی سے واپس نہیں آئی تھی، اور وہ دونوں بھائی کسی ضروری کام کی وجہ سے اس پارٹی میں نہیں آ سکے تھے۔ منگنی کی تقریب ابھی جاری تھی، مگر گہری پڑتی شام کو دیکھ کر وہ وہاں سے اٹھ آئی۔ مسز عامر کا گھر اور بختیار ہاؤس قدر فاصلے پر ایک ہی روڈ پر تھے۔ مین روڈ تک جانے کے لیے اسے بختیار ہاؤس کے سامنے سے گزرنا تھا، اور یہی لمحہ اس پر سب سے بھاری تھا۔ بختیار ہاؤس کے سیاہ بلند و بالا گیٹ پر نظر پڑتے ہی اس کا دل جس بے ترتیبی سے دھڑکا، اس سے وہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلتے ہوئے اس نے اپنے قدموں کی رفتار کافی تیز کر دی تھی۔
یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی گیٹ کھلے گا اور وہ ڈارک براؤن آنکھوں میں بے تحاشا چمک لیے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا اور پوچھے گا، میزاب، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ اس نے اپنا سر جھٹک کر ارغان سے متعلق ہر خیال کو ذہن سے نکالنے کی پوری کوشش کی، اور ٹھیک اسی وقت جب وہ بختیار ہاؤس کے سامنے سے گزر رہی تھی وہ سیاہ گیٹ پوری طرح کھل گیا۔ گاڑی آہستہ سے رینگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ میزاب نے اپنی نظریں سختی سے اپنے اٹھتے گرتے قدموں پر جما لی تھی، اور جب گاڑی اس کے پاس سے گزرنے لگی تب اس نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھا اور وہاں بیٹھے شخص کے چہرے پر نظر پڑتے ہی کوئی بجلی تھی جو اس کے دل و دماغ میں کوندی تھی۔ ذہن و دل ایک لمحے کے لیے جیسے پیرالائز ہو کر اسے پتھرا گیا تھا۔ وہ بلا شبہ احمر ہی تھا۔ اس نے گاڑی کے پیچھے دوڑنے کو قدم اٹھایا مگر فوراً رک گئی۔ احمر کو پکارنے کی کوشش میں اس کے ہونٹ بس تھرا کر رہ گئے تھے۔ اس نے ایک تیز نظر اپنی دسترس سے دور جاتی گاڑی کو دیکھا اور دوسری بختیار ہاؤس کے بند ہوتے گیٹ پر، اور بس اسے ایک لمحہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں، اور اگلے ہی پل وہ سیاہ گیٹ کو دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہو گئی تھی۔ ارے میزاب بی بی، آپ؟ چوکیدار نے اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کچھ کہنا چاہا مگر اس نے اس کی کوئی بات سننے کی زحمت نہ کی۔ سنو، یہ جو ابھی گاڑی میں گئے ہیں احمد صاحب، یہ یہاں کس سے ملنے آئے تھے؟ وہ بہت جلدی مجھ سے پوچھنے لگی۔ جی یہ تو ایس پی صاحب کے مہمان تھے، مگر آپ؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ ایس پی صاحب کہاں ہیں؟ وہ جسے اپنے آپ میں بالکل نہیں تھی، اس لیے اس نے فوراً چوکیدار سے یہ بات پوچھی۔ جی وہ تو اندر ہے، مگر آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ چوکیدار اس کی گھبراہٹ پر بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کا جواب سنتے ہی وہ کمرے کی طرف دوڑی۔ چوکیدار تو بس پیچھے سے اسے پکارتا ہی رہ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے اس نے کھولا تھا اور سینٹرل ٹیبل پر رکھے کاغذات پر جھکے تمام افراد بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ وحشت زدہ اور گھبرائی سی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ایس پی صاحب، مجھے احمد کا فون نمبر چاہیے اور ایڈریس، یا کوئی بھی ایسا نمبر جس پر میں ان سے کانٹیکٹ کر سکوں، پلیز۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی اور لہجے اور انداز میں بے قراری اور بےتابی چھلک رہی تھی۔ کون احمد؟ ایس پی فیضان حیران و پریشان سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو کر اس سے پوچھنے لگے۔ احمد ایاز، جو ابھی یہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر گئے ہیں۔ ایس پی فیضان نے اس کی زرد ہوتی رنگت اور کپ کپاتے وجود کو ایک نظر دیکھ کر آہستہ سے نام سر ہلایا۔ میزاب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ احمد ایاز نہیں بلکہ کاشان تھا۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، میں بھلا انہیں پہچانے میں کس طرح غلطی کر سکتی ہوں؟ میزاب کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ احمد ایاز اور کاشان کی شکل ایک جیسی ہو، مگر بہرحال وہ احمد ایاز تو بالکل نہیں تھا۔ ایس پی صاحب کے قطعی انداز پر وہ بے لچک لہجے پر وہ چیخ اٹھی تھی۔ نہیں، وہ احمد ایاز ہی تھے۔ دھوکہ صرف ایک بار ہو سکتا ہے، بار بار نہیں۔ آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں ایس پی فیضان، بتائیں مجھے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ مگر میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ پلیز آپ مجھے ان کا ایڈریس بتا دیں، میں خود ان سے مل لوں گی۔ اب کی بار وہ روتے ان سے کہہ رہی تھی۔ ایس پی فیضان الجھی نگاہوں سے کبھی اسے اور کبھی اپنے ساتھ بیٹھے ان دو آدمیوں کو دیکھ رہے تھے جن کے چہرے اس کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ دیکھیے محترمہ، ہم ایک بار پھر آپ سے یہی کہیں گے کہ پلیز ایس پی صاحب، فار گاڈ سیک، مت جھٹلائیں مجھے اس طرح، میں جانتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ اب کی بار وہ چلا کر بولی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح انہیں اپنی بات کا یقین دلائے۔ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں مگر دل کی گواہی وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ایس پی صاحب، اور میرا دل کہتا ہے کہ وہ احمد ہی ہے۔ پھر آپ لوگ میرا کیوں یقین نہیں کر رہے؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی، بلیو می۔ اپنی مٹھیاں بیچتے ہوئے وہ لاچار اور بے بس سے انداز میں انہیں یقین دلانا چاہ رہی تھی، مگر اپنی بات کا معمولی سے اثر بھی نہ ہوتے دیکھ کر وہ کچھ اور تو نہ کر سکی۔ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ سبھی لوگ گھڑی بھر کے لیے اپنی جگہ پر خاموش رہ گئے۔ کمرے کی گھمبیر خاموشی میں اس کی ہچکیوں کی آواز دل کو پگھلائے دے رہی تھی۔ میزاب، تم کیسے جانتی ہو اسے؟ اچانک اسے اپنے بہت قریب ایک انتہائی جانی پہچانی آواز سنائی دی تو اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور وہ اس قدر پریشانی کا شکار تھی کہ آتے ہوئے یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ کمرے میں کون کون موجود ہے۔ ارغان، پلیز اپنے بھائی سے کہو کہ کسی طرح اس شخص کو ڈھونڈ لائے۔ بہت عرصے بعد امید کی کرن ہاتھ میں آئی ہے، اگر یہ روشنی بھی کھو گئی تو میں ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جاؤں گی۔
میں نے بہت انتظار کیا ہے اس کا، ایک ایک لمحہ صدی بن کر گزرا ہے مجھ پر. میں نے بہت تلاشا ہے اسے، اگر وہ کھو گیا تو میں یوں ہی اسے ڈھونڈتی رہ جاؤں گی. نہ میرے سر پر آسمان ہوگا نہ پیروں تلے زمین، میں خلا میں گم ہو جاؤں گی. پلیز. وہ چیختے ہوئے اس کا بازو ہلاتے ہوئے اس سے ریکویسٹ کر رہی تھی. آنسو ایک تواتر سے اس کے چہرے کو بھگوتے جا رہے تھے. میزاب، تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ کیسے جانتی ہو اسے؟ میزاب کا غیر معمولی ری ایکشن ارغان کو پریشان کر رہا تھا. وہ شوہر ہے میرا نکاح ہو چکا ہے اس سے. انتہائی دکھ بھرے اور بے بسی کے انداز میں اس نے نڈھال ہوتے یہ بات بتائی، اور کتنے ہی بم پھوٹے تھے ارغان کے کانوں پر. بہت بے اعتبار لگا تھا یہ لمحہ اسے. ہر طرف ایک گہرا سناٹا سے جیسے چھا گیا تھا. ارغان؟ چہرے کی مدھم ہوتی رنگت اور آنکھوں کی مان چڑھ پڑتی چمک ایس پی فیضان کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی. تبھی بے اختیار انہوں نے اسے پکارا تھا، اور وہ جو ان بے یقین سماعتوں کی ناہموار مسافت پر تنہا حیران و پریشان کھڑا تھا، ایک دم چونکا اور پھر اپنی تمام خواہشوں اور بھرپور اداسی کا بوجھ اٹھائے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا. صورتحال اگرچہ غیر متوقع تھی، مگر فیضان کو اپنے ساتھ ساتھ موجود سرکاری افسران کے خیال سے فوری طور پر اسے سنبھالنا ہی پڑا تھا. میزاب، لسن ٹو می. کاشان لاہور کے لیے روانہ ہو چکا ہے. کچھ دیر بعد ہم بھی وہیں جا رہے ہیں. میں خود اس سے ملوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ واپسی پر اسے میں اپنے ساتھ یہی لیتا ہوں. تم پھر خود اس سے مل کر اس کی تسلی کر لینا. فی الحال پلیز تم رونا بند کرو اور چلو میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں. ایس پی فیضان کا لہجہ حد سے زیادہ نرمی لیے ہوئے تھا. سر، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی. پلیز ایک بار مجھے ان سے ملوا دیں. آنکھوں سے بہتے آنسو کو سختی سے رگڑتے ہوئے اس نے نم لہجے میں پھر سے التجا کی، تو جواب میں ایس پی فیضان نے اپنا سر ہولے سے ہلایا تھا. پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے اسے تسلی دی اور اسے ساتھ لے کر باہر کی طرف نکل گئے تھے.